حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں یہاں پر لکھتے ہیں، بعض لوگ ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، باوجود اس کے کہ حضرت خضر ولی ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ حضرت خضر ولی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کو حکم ہوا کہ ولی سے علم حاصل کرے، پتہ چلا کہ ولی کا درجہ نبی سے بلند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھے کہ ولی نبی سے افضل ہوتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ جو صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، آپ کے لیے امتحان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ کے حکم پر یہ سفر کیا، تو لہذا یہ ابتلا کا معاملہ ہے، اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ بری یہ کہ اہل کتاب اس کے قائل ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل کا واقعہ ہی نہیں بلکہ موسیٰ بن ماسان کا واقعہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی افضل ہوتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ولی تو نبی پر ایمان لانے سے ولایت کے مرتبے پر پہنچتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ولی نبی سے بڑھ جائے۔ اکثر علماء اس پر ہیں، اور مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تا قیامت زندگی عطا فرمائی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ سورہ کہف کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور 16 پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس واقعے کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ شریعت و طریقت جدا جدا ہے، اور دلیل میں کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت خضر طریقت والے تھے، حضرت موسیٰ شریعت والے تھے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کو جانتے تھے اس لیے طریقت کو نہ سمجھ سکے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح کہتے ہیں یہ مولوی شریعت کو جانتے ہیں، یہ طریقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنا جہالت ہے۔ طریقت اور شریعت جدا جدا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، دونوں نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام پر وحی ہوئی اور وحی سے آپ نے یہ معاملات کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر ان جعلی پیروں اور جعلی لوگوں کی طرفداری کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نشہ کرتے ہیں، عورتوں سے ہاتھ چمباتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اور خرافات کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں سمجھایا جائے تو کہا جائے کہ یہ تو بھئی بابا ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو ظاہر کچھ نظر آ رہا ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ شریعت کو بھی جانتے ہیں، طریقت کو بھی جانتے ہیں، آپ نے سختی سے ان چیزوں کا رد کیا ہے۔ اہل سنت کا ایسے جعلی پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختلف مزارات پر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا حلیہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، کئی انگوٹھیاں اور چھلے اور کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نشہ کر رکھے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بابا جی پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جب کہا جائے نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں یہ تو فجر مکہ شریف میں پڑھتے ہیں، ظہر نہ جانے کہاں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے اور ان جعلی پیروں کے پاس جا کر لٹ جاتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ علماء اہل سنت نے تو اس کی مذمت کی، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے مزارات ہیں، ان تمام مزارات پر جو خرافات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑائے۔ جو علماء حق مزارات کی خدمت کرتے ہیں، جو مزارات علماء حق کے پاس ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ یہ خرافات نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں اور یہ خرافات بند کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں پر نئے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ایک یہ ہو گیا کہ بزرگوں کی جعلی تصویریں، کسی بھی بزرگ کی تصویر، غوث اعظم کی، امام حسین کی تصویر کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے، اور اگر تصویر اوریجنل بھی ہو تو اس کو سجا کے رکھنا، اس پہ پھول چڑھانا، اس کو دیکھ کر دعائیں مانگنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب منع ہے۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جعلی تصویر رکھی جاتی ہے، اس پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، اگربتیاں وہاں جلائی جاتی ہیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہاں سجدے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے ایسے تمام خرافات کا شدید رد فرمایا ہے، اور آپ نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ کرے گا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا، خدا نہیں سمجھے گا، پھر بھی یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر غیر اللہ کو سجدہ کرے، خدا سمجھ کر عبادت کا سجدہ کرے گا، تو ایسا سجدہ کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو خاتمہ اس کا کفر پر ہوگا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ مزارات کا طواف کرنا یہ حرام ہے، اور اسی طرح مزار کے سامنے رکوع تعظیمی کرنا یہ حرام ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط یہ حرام ہے، اور جو عرس کے موقع پر خرافات کیے جاتے ہیں ان سے ہمیں دوسروں کو بچانا چاہیے۔ جو اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں نے عرس منانے کا طریقہ لکھا کہ اس میں قرآن خوانی ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، درس قرآن ہو، درود شریف کی چادریں لگیں، اور اس میں لوگ درود شریف پڑھیں، جس میں لوگوں کو بزرگان دین کی تعلیمات بتائی جائیں۔ عرس کی تقریب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے فیض لے کر جائیں اور پھر بزرگوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور اہل حق کی تمام تحریکوں کو عروج عطا فرمائے، اور پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اسلامی نظام مصطفیٰ آئے، اور یہ مزارات اور مساجد اور مدرسے اور جتنے بھی اسلام کے مراکز ہیں وہاں سے صحیح اسلام کی خدمت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔